السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے درجہ بندی کے اغراض و مقاصد، یعنی درجہ بندی کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے۔ کسی کتب خانے کا بنیادی مقصد مواد کو محفوظ کرنا اور پھر اس کے ضرورت مند قارئین تک اس طرح پہنچانا کہ ان کا وقت بھی بچے۔ اس مقصد کے حصول میں درجہ بندی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ایک عمارت میں بہت سی کتب اور دیگر مواد بغیر کسی ترتیب کے اکٹھا کر دیا جائے تو اسے ہم کتابوں کا ڈھیر یا کباڑ خانہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کتب خانہ یا لائبریری نہیں کہلا سکتا، کیونکہ کتابوں کا یہ ڈھیر ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ مقاصد کون سے ہیں کہ قارئین کا اور ریسرچ اسکالر کا یعنی محقق کا وقت بچانا، ان کو ٹائم پہ کتب پہنچانا۔ اچھا، جو ایک کتب خانے کے قیام میں کار فرما ہوتے ہیں، یعنی مقاصد جو ہوتے ہیں ایک کتب خانے کو بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے۔ جب ایک منظم کتب خانہ موجودہ دور کا سب سے اہم ادارہ بن گیا ہے۔ درجہ بندی کے مقاصد کی وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے لائبریری مواد کی منطقی ترتیب۔ منطقی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جواز ہو اس ترتیب میں، کسی وجہ کے تحت، کسی لاجک کے تحت وہ ترتیب دی گئی ہو۔ موجودہ دور میں جب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کتب اور رسائل شائع ہوتے ہیں اور ہر لائبریری اپنی گنجائش کے مطابق ان کا ذخیرہ بھی کرتی ہے، اس ذخیرہ شدہ مواد کو کسی منطقی درجہ بندی کے مطابق ترتیب دینا ضروری ہے تاکہ ایک موضوع پر موجود مواد ایک جگہ جمع ہو سکے اور اس موضوع سے ثانوی تعلق رکھنے والے، یعنی اس سے جو ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے ہیں کتب، وہ قریب ہی ہوں۔ مثلا اگر کسی منطقی درجہ بندی کے مطابق فلسفہ کی کتاب کو ترتیب دیا جائے گا تو فلسفہ کے موضوع پر موجود تمام مواد منطقی ترتیب کے ساتھ مطابق اس سے ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا، جبکہ منطقی درجہ بندی کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کتب کو سنوار یعنی تاریخ کے سالوں کے حساب سے ترتیب دیا جائے تو 1909 میں شائع ہونے والی کتاب 1991 میں شائع ہونے والی کتاب کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ہم یہاں ایک ہسٹری کی کتاب کی مثال لے لیتے ہیں۔ وہی ایک کتاب اسی نام کی کتاب جو 1909 میں چھپی ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی، اور جو 1991 میں چھپی ہے، جو 1901 میں چھپی ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی، اور جو 1991 میں چھپی ہے تو جہاں 1991 والی کتابیں پڑھی ہیں وہ وہاں ہوگی۔ تو اس کو ہم درجہ بندی تو نہیں کہیں گے۔ حالانکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہوگا۔ انہی مسائل پر قابو پانے کے لیے کتب خانوں میں درجہ بندی کے عمل کو اپنایا جاتا ہے۔ اس طرح قارئین اور لائبریری کا عملے کا وقت بچ جاتا ہے۔ قارئین کون ہوتے ہیں؟ پڑھنے والے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، پھر نمبر 2 پہ ہے کتب کی سلسلہ وار ترتیب۔ درجہ بندی کی بدولت الماریوں میں کتب اس طرح رکھی جاتی ہیں کہ ایک موضوع پر مفصل ترین کتب پہلے، یعنی پوری تفصیل سے جو پوری اس موضوع کی کتاب وہ پہلے، جبکہ ذیلی عنوان یعنی جو اس کے باقی عنوان ہوتے ہیں، جو اس کے باقی ٹاپکس ہوتے ہیں، ان پر مشتمل کتب بعد میں آتی ہیں۔ ایسا کسی درجہ بندی اسکیم پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ہم آ جاتے ہیں کتب کا آسان استعمال۔ درجہ بندی کی وجہ سے لائبریری کے قارئین کتب کو بڑی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد درست جگہ پر رکھ سکتے ہیں، یعنی وہاں ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، شیلف کے اوپر استعمال کرتے ہیں، جہاں اس کتاب کا نمبر ہوتا ہے اس ترتیب سے اس جگہ پر واپس رکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف لائبریری کے عملے کا بھی وقت بچتا ہے۔ اگر قارئین یعنی نہ رکھیں تو پھر عملے کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتاب غلط جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو رکھ دیتا ہے وہاں، اور ان کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ مطلوبہ مواد تک پہنچنا عملے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایسا درجہ بندی کے طریقہ کار پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اور بیٹا یہ درجہ بندی کے اصل میں نمبر لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو کتابوں کے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اگر کوئی کتاب اپنی جگہ سے ادھر یا ادھر پڑی ہو اس کو دوبارہ وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم درجہ بندی اسکیم پڑھیں گے، اس سے آپ کو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح، میں آپ کو اس میں بتاؤں گی بھی صحیح کہ کیسے ہم نے ان کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے انتخاب کتب میں مدد۔ درجہ بندی نئی کتب کے انتخاب میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔
کیونکہ ماہر لائبریرین ایک نظر میں ہی دیکھ لیتا ہے کہ کس موضوع پر کتب موجود ہیں۔ اب جب ہماری کتابیں ترتیب میں اور اپنی الگ الگ الماری میں پڑی ہیں تو ماہر لائبریرین کو ایک ہی نظر میں نظر آ جاتا ہے کہ کس موضوع پر ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، کس میں ہمارے پاس مواد میں کمی ہے اور اس میں ہمیں کتب خریدنی چاہیے، نیز کس موضوع پر کتب کی کمی ہے اور خریدنی چاہیے۔ اس طرح کتب خانے میں تمام موضوعات پر کتب کا ایک متوازن ذخیرہ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ٹاپک ہے نمائش کتب۔ نمائش کتب اپنے قارئین کے ذوق کو، یعنی ان کے شوق کو، ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات پر کتب کی نمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں یوم اقبال، قائد اعظم اور یوم پاکستان کے موقع پر مختلف کتب خانے کتب کی نمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں درجہ بندی بڑی مفید اور مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان موضوعات پر کتابیں الگ الگ پڑھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان متعلقہ موضوعات کی کتابوں کو نکال کر تو میزوں پر یا جو بھی چیز نمائش کے لیے رکھی ہوتی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سجا دیا جاتا ہے ترتیب سے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے یونین کیٹالاگ تیار کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یونین کیٹالاگ کیا ہوتا ہے۔ یونین کیٹالاگ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کتب خانوں کا کیٹالاگ ہوتا ہے۔ کیٹالاگ کیا ہے؟ پہلے کیٹالاگ جو ہے وہ کسی بھی کتب خانے کی کتب کی ایک فہرست ہوتی ہے جو ایک خاص ضابطہ کے تحت تیار کی جاتی ہے، یعنی اسی ترتیب سے اس میں معلومات ہوتی ہیں کتاب کے بارے میں پوری دنیا میں جس ترتیب سے ہوتی ہیں۔ اب کیٹالاگ جو ہے وہ کتابوں کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ اب یونین کیٹالاگ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کتب خانوں کا کیٹالاگ جو ہے وہ یونین کیٹالاگ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم خیرپور میں جتنے لوگوں کے کتب خانے ہیں، مثال کے طور پہ بوائز کالج کا ہے، ہمارا ہے، اور اسکول کو ہم شامل کر لیں ان کے پاس کتب خانہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کا یونین کیٹالاگ، یعنی جو جو کتابیں ان کے پاس ہیں ان کا ہم یونین کیٹالاگ بنا لیں گے، تو اس سے ہمیں یعنی اکٹھا ان کا کیٹالاگ ہوگا تو وہ یونین کیٹالاگ کہلائے گا۔ اس میں یونین کیٹالاگ اصل میں اس صورت میں بنایا جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مواد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو وہ ان کے پاس دوسرے فلاں لائبریری میں موجود ہیں۔ اب ہے کتابیات کی تیاری۔ کتابیات کیا ہے؟ کتابیات بھی کتابوں کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ یہ کیٹالاگ اور کتابیات یا بیبلیوگرافی دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ کتابیات کی تیاری میں درجہ بندی مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص کر جب موضوعی کتابیات تیار کی جائے، یعنی کسی ایک موضوع کے کتابوں کی فہرست تیار کی جائے تو درجہ بندی کی وجہ سے بڑی آسانی رہتی ہے۔ پھر لائبریری مواد سے کسی کتاب کے اخراج کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مواد لائبریری کا موجودہ ذخیرہ ہوتا ہے، جو کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات کچھ کتابوں کو خارج بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات حکومت کی طرف سے کسی کتاب پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، یا کسی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر حکومت تمام کاپیاں اپنے پاس محفوظ کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی کتب خانوں کے پاس جو ہیں وہ ساری حکومت کے پاس محفوظ کر دی جائیں۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہوگا جب وہ کتاب دوبارہ پرنٹ نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں متعلقہ کتب درجہ بندی کی بدولت فوراً لائبریری کے ذخیرہ سے نکالی جا سکتی ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں ٹاپک پہ کتاب ہے اور یہ فلاں الماری میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بھی درجہ بندی کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلاً ایک ہی مصنف کی ایک موضوع پر لکھی ہوئی کتب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک کتاب کے مختلف ایڈیشن ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایڈیشن وہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کب آئی ہے، یہ والا ایڈیشن کس سال میں آیا ہے، یعنی 2001 میں جو ایڈیشن آیا ہے وہ، اور جو 2015 میں آیا ہے اور 2020 میں آیا ہے، اسی عنوان کی کتابیں، اس مصنف کی اسی عنوان کی کتابیں ایک ہی جگہ اکٹھی ہوں گی۔ پھر ایک محقق بآسانی اپنی مطلوبہ مواد کا جلد پتہ چلا سکتا ہے۔ لائبریری کا عملہ قارئین کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مرضی کا مواد جو ہے وہ کہاں ہے یا مطلوبہ مواد کہاں پڑا ہے۔ حوالہ جاتی خدمات میں درجہ بندی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حوالہ جاتی خدمات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا بہت فرسٹ ایئر میں اس کے بارے میں۔ اس میں حوالہ جاتی کتب وہ ہوتی ہیں جو
جن کو پورا نہیں پڑھا جاتا، صرف حوالہ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب قارئین کو بھی اس میں سے صرف حوالہ لینا ہوتا ہے، جیسے ڈکشنری ہے، اس میں سے آپ کتاب کے میننگ دیکھتے ہیں، یا انسائکلوپیڈیا میں سے آپ نے کسی ٹاپک پہ مضمون پڑھنا ہوتا ہے یا آرٹیکل آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کو انسائکلوپیڈیا میں ملتا ہے۔ تو درجہ بندی کی وجہ اور بھی بہت سارے حوالہ جاتی کتب ہیں، تو درجہ بندی کی بدولت آپ کو عملہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے کہ آپ کو اس میں سے یہ مل جائے گا مواد۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، کسی کتاب پر تنقید اور ترجمہ بھی اس کے قریب ہی مل جاتا ہے۔ کتب لکھی جاتی ہیں تو ان کے اوپر پھر بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں یعنی بھی بیان کرتے ہیں، یا اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہوتی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کو تنقید کہتے ہیں۔ وہ بھی پھر درجہ بندی میں انہی کے قریب ہی ان کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ درجہ بندی اسکیموں میں بہتری پیدا کرنے کے لیے مفید تجاویز مرتب کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پھر ذخیرہ کتب کی پڑتال کرتے وقت پھر ان کی رپورٹ مرتب کرنے میں بھی درجہ بندی بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیک کرنا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ موجود ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کتاب گم ہو گئی ہے، یا کون سی کتاب پھٹ چکی ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، اس کے ذخیرے میں سے خارج کر دیا جائے۔ تو یوں درجہ بندی جو ہے ان ساری چیزوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور کل ہم پڑھیں گے درجہ بندی کی اقسام۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔